خوش کیا کہ وہ اتنا شرمندہ ہو گیا کہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. اور آپ اپنے رہبر کو خوش کر کے نہیں بھیج پاتے. یہ بہت غلط روش ہے. یہ گویا کہ ہمارے لیے زہر ہے یہ طریقے. آپ کے گاؤں سے مہمان، وہ بھی عالم، وہ بھی حافظ، وہ بھی قاری، وہ بھی امام. مہمان کی بڑی قیمت ہوتی ہے. آؤ سنو تو میں ایک اسٹیمیٹ جو آپ نا وہاں بینک میں نکلواتے ہیں 6 مہینے کا اسٹیمیٹ نکال لاؤ. آج کل ایڈٹ مدرسوں میں بہت مانگا جاتا ہے. 6 مہینے کا اسٹیمیٹ لے آؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابھی 15 سال رہی ہیں خدیجہ. ابھی 15 ہی سال تو رہی ہیں اور 40 سال ہو گئے حضور کی عمر پاک کو. اب 15 سالہ اسٹیمیٹ جو نکالا خدیجہ نے وہ کتنا سچا اسٹیمیٹ ہوگا. ہو سکتا ہے بینک کی مشینیں اور یہ کمپیوٹر وغیرہ خطا کر جائیں، مگر صبح شام اندھیرے اجیلے خلوت جلوت میں دیکھنے والی وہ سیدہ خدیجہ کس وقت وہ اسٹیمیٹ نکالا؟ جب حضور پر وحی اتری. حضور پر پہلی وحی اتری اقرأ بسمی کی سورہ علق کی 5 آیتیں جب اتری تو چونکہ پہلی بار انسانی شکل میں فرشتہ حاضر دربار، اور ایک تو کلام خدا کا جلال، پھر فرشتے کی موجودگی، اس کی جھنجھناہٹ والی گھنگھرج آواز، یہ چیزیں قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ایسا اثر ڈالتی ہیں کہ حضور کے جسم پر لرزہ. 5 آیتیں تو یاد کر لیا حضور نے، مگر کانپتے کانپتے غار ہرا سے نکلے خدیجہ کے پاس آئے. آنے کے بعد پہلا جو لفظ کہا وہ کہا زملونی زملونی زملونی. گھر والوں ذرا چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. علماء نے لکھا ہے اسی حدیث کی روشنی میں کہ کسی قسم کی گھبراہٹ ہو تو اس کو لحاف یا چادر یا کمبل اڑا دو، اس سے گھبراہٹ میں شفا ملے گی. یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کا بتایا ہو طریقہ. یہ حضور حکمت سکھا رہے ہیں. چادر اڑا دو. چادر اڑایا گیا. جب آپ کے اندر سے کچھ خوف کا اثر ختم ہوا تو اب اپنی سگی بیوی سے، کوئی تیسرا تو نہیں وہاں پر. اب دیکھیے کتنی صداقت بھری بولی ہے. آقا فرماتے ہیں یا خدیجتو خشیت علی نفسی. خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے. یہ حضور بول رہے ہیں یعنی میں اگر ایسا ہی روز ہوتا رہا تو میری جان چلی جائے گی. مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. میری ماں بہنیں کثرت کے ساتھ سن رہی ہیں. یہ بیچاری اتنی محبت کرتی ہیں، جلسوں سے جان کچھ نہیں پاتی اور مردوں سے پہلے آتی ہیں اور مردوں کے بعد جاتی ہیں اور جان کچھ نہیں پاتی. آج میں سوچتا ہوں کہ ایسی باتیں بھی بتاؤں کہ یہ بھی جان جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بھی تو حصہ ہے. ان کا حصہ اس لیے ہے کہ جتنی بھی جنگیں پڑھو آپ تو اس میں ملتا ہے کہ مجاہد نے تلوار چلائی اور جب زخم ہو گیا مجاہد کو تو مرہم انہی نے کیا، پٹی انہوں نے باندھا. مجاہدین پیاسے ہیں تو اپنے کمر پر کندھے پر مشکیزیں لاد لاد کر پانی لانے والی ہماری ماں بہنیں تھیں. تو اگر اسلام آگے بڑھا تو محنت تلوار و تیر سے آپ نے کیا، تو مجاہدین کے زخموں پر پٹی انہوں نے کیا، پانی انہوں نے پلایا. وہ بھی حصے دار ہیں. اور حضور کے زمانے میں بھی وہ تقریر سننے آتی تھی مگر پیچھے اس وقت بھی بیٹھتی تھی. تو کسی دن ایک خاتون نے کہا تھا یا رسول اللہ مرد لوگ ہم پر غالب آ جاتے ہیں، غلبنا علینا الرجال. مرد لوگ غالب آ جاتے ہیں، وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں، ہم لوگ تو سن نہیں پاتی. تو اے آقا اپنی طرف سے ہمارے لیے خصوصی جلسہ کر دیجئے. تو میرے آقا نے عورتوں کی بات سنی اور کہا ٹھیک ہے ایک دن میں تمہارے لیے، ایک دن ان کے لیے خصوصی جلسہ رکھا اور اس جلسے میں بہت ساری بات نہیں بتائی، چند باتیں بتائی کہ دیکھو دیکھو اللہ کی بندیوں، دیکھو میں نے جہنم جا کے دیکھا تو تمہاری تعداد بہت نظر آئی. ایسا کرو کہ تم اپنے لیے کوئی راستہ تیار کر لو، صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو. تمہاری تعداد جہنم میں بہت تھی، صدقے سے بچو، صدقہ کے ذریعے اپنی حفاظت کرو. تو ایک عقل مند عورت نے کہا حضور وجہ کیا ہے؟
وجہ ہے کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ کیوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا تمہارے اندر کچھ ایسی کمزوریاں ہی ہیں، تمہارے اندر کچھ ایسی کمزوریاں ہیں۔ کیا کمزوری آقا؟ تم لوگ اول پھول بہل بکتی ہو اور اتنی جلد جذبے میں آ جاتی ہو، اتنی جلد جذبے میں آ جاتی ہو کہ حضرت حوا سے شروع کرتی ہو اور یہاں تک آ جاتی ہو۔ تم پورا جڑ اکھاڑ دیتی ہو معمولی بات میں، تو پھلا کے پھلا ایسا تھا۔ تو تم گالی گلوج پہ بڑی اتارو ہوتی ہو، اپنی زبان پر لگام لگاؤ۔ غلطی جس نے کیا ہے وہی غلطی کرو، اس کی ماں کو اس کی نانی کو گالی مت دو، تم گالیاں بہت دیتی ہو۔ اور دوسری کمی یہ ہے کہ تمہارا شوہر اتنی محنت کے ساتھ کما کے لاتا ہے، 2 گھنٹہ تقریر کیا، 5 گھنٹہ سفر کیا گاڑی میں، اور 10 سال تک تم نے جس طرح کپڑا کہا اسی طرح کپڑا دیا، اور 1 سال حضرت علامہ عمران حنفی صاحب لیٹ ہو گئے، عید کے دن بھی پروگرام لے لیا، اب نہیں پہنچ پائے تو تم نے کیا جواب دیا؟ ارے جب سے آئی ہوں تمہارے پاس ہم نے کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ حضور نے کہا تھا کہ تم 10 سالہ 20 سالہ قربانیوں کو 1 دن میں پانی پھیر دیتی ہو، یہ کمی ہے، تم ناشکری کرتی ہو شوہروں کی۔ تو حضرات آج بھی ایسی عورتیں ملتی ہیں، اور میں بتا دوں جب لڑکی کی شادی ہو جائے تو شوہر مالک ہے، ماں مالک نہیں ہے۔ کتنی ایسی جاہلہ ہیں جو شادی کے بعد بھی اس اپنے داماد سے زیادہ اپنی لڑکی پر اپنا ہولڈ رکھنا چاہتی ہیں۔ ایسی ہی لڑکیوں کو طلاق ہوتی ہے، ایسی ہی لڑکیوں کو اپنے سسرال میں عزت نہیں ملتی اور اپنے سسرال میں سکھ نہیں ملتا، جو ماں اپنی بیٹی کو شادی کے بعد بھی اپنا حق زیادہ جتاتی ہے۔ حضور کی حدیث ہے جب شادی ہو گئی تو سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔